نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين پاک ہے او ذات، یعنی ہر نقص تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس دے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے تاکہ اسی اپنے اس خاص بندے نو اپنی نشانیاں بکھائیے۔ بے شک وہ ذات سنن والی بھی ہے اور ویکھن والی بھی ہے۔ یہ ہے اس آیت دا ترجمہ۔ پچھلے جمعے جیسا کہ میں عرض کیتا سی کہ سرکار دے سفر معراج دے 3 مرحلے نے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو اس آیت وچ بیان ہویا، زمینی سفر کے مسجد حرام تو لے کے مکہ شریف تو ملک شام مسجد اقصی تک جو 40 دن دی مسافت ہے۔ اس دے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے جو آسمانی سفر ہے، اور پھر اس تو اگلا مرحلہ ہے جو عرش تو اگے لامکانی سفر ہے۔ پہلا مرحلہ پچھلے جمعے اسی بیان کیتا کہ سرکار مسجد حرام تو مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور اتھے پھر نبیاں دی امامت بھی فرمائی۔ دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ جو اسی ہن بیان کریں گے، دوسرا مرحلہ اس جمعے دی نشست وچ، تیسرا مرحلہ انشاءاللہ اگلے جمعے دی نشست وچ۔ اس دا بیان سورہ نجم وچ ہے، 27واں پارہ سورہ نجم دے اندر دوسرے اور تیسرے مراحل جڑے نے وہ بیان کیتے گئے ہیں۔
اور صحیح حدیثاں تو بھی ثابت ہے کہ کملی والا خود فرماندا ہے کہ پھر مسجد اقصیٰ تو ثم عرج بی، میں نو پھر عروج دتا گیا، بلند کیتا گیا۔ مسجد اقصیٰ وچ جدوں نماز پڑھا کے فارغ ہوئے اور مسجد تو باہر تشریف لے آئے تے آپ دا او جو براق سی اس دا قد پہلے نالوں اچا ہو چکا سی، کیونکہ براق نے پہلے زمین دے اوتے سفر کیتا سی، ہن آسمانی سفر کرنا ہے، براق دا قد پہلے نالوں کچھ بڑھ گیا سی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق تے سوار ہون لئی آپ نے ایک پتھر دے اوتے پیر رکھیا اور براق تے سوار ہو گئے اور براق نو چلن دا حکم دیتا۔ اور جس پتھر دے اوتے ٹیک لگا کے آپ سوار ہوئے سن، جدو آپ نے براق نو فرمایا کہ چل تے براق دے نال وہ پتھر بھی چل پیا۔ جس پتھر دے اوتے قدم مبارک رکھیا سی وہ پتھر مبارک قدمہ دے نال لپٹ گیا، چمٹ گیا تے او بھی نال ٹر پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر نو فرمایا کہ تو ٹھہر، براق نو حکم دیتا ہے چلن دا، تینوں نہیں، تو ٹھہر۔ چنانچہ وہ پتھر ٹھہر گیا، زمین تے واپس بھی نہیں گیا، اور وہ زیارت آج بھی موجود ہے، اور اس دیا تصویراں دکاناں تے نیٹ تے موجود نے، انٹرنیٹ تے صاف معلوم ہوتا ہے۔ پتھر دی تصویر ویکھو کہ وہ زمین دے نال لگیا ہے نہیں، زمین تو کچھ چمیا ہوا ہے، تھلوں بالکل جیت پیندی۔ یہ سرکار دا معجزہ، زندہ معجزہ ہے جو اج بھی موجود ہے کہ وہ پتھر اج بھی زمین تو کچھ اوپر ہوا دے اندر معلق ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا براق آسمانی سفر دے لئی روانہ ہو گیا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ عبداللہ بنا آج کی رات ہے۔ تو زمین تو آسمان تک دی مسافت 500 سال دی ہے، 500 سال دی راہ ہے، اور براق اس دی سرعت رفتاری اے ہے، تیز رفتاری دا یہ عالم ہے کہ ایک قدم جدوں پردہ ہے تے ہر قدم دے نال 500 سال دی مسافت طے کردا ہے۔ یعنی زمین تو آسمان تے پہنچنا یہ اوندا ایک قدم ہے۔ براق کے نقش سم کے صدقے اعلیٰ حضرت نے جو سرکار دی معراج دا نقشہ کھچیا ہے، براق دی بھی ایک تعریف کی تھی۔ فرماندے نے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گل بن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، قدسی کے اندر فرشتیاں بھی ایک جھلک ویکھی، جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی،
ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی آج پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ تو براق واسطے کوئی مسئلہ نہیں، مسجد اقصیٰ تو براق نے صرف ایک قدم بھریا تے پہلا آسمان آ گیا۔ ہن آسمان دے باقاعدہ دروازے نے، اور دروازہ آسمان دا بند۔ چنانچہ جبریل امین نے فاستفتح جبریل نے فرمایا دروازہ کھولو۔ جڑا وہ آسمان دا بواب سی، گیٹ کیپر فرشتہ، چوکیدار، اس نے پوچھا قیل من ھذا، دروازے تے کون ہے، دروازے تے دستک دین والا کون ہے؟ قال جبریل، تو جبریل امین نے اگوں اس فرشتے نو فرمایا جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل امین قدر و منزلت وچ سب فرشتیاں تو اوپر نے، سارے متحد نے۔ تو حکم دیتا جبریل نے کہ اے آسمان دے فرشتے، اے گیٹ کھولن والے، گیٹ کیپر، دروازہ کھول۔ تو وہ پوچھتا ہے قیل من ھذا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل، کہ جبریل ہاں۔ انہیں دروازہ نہیں کھولیا، جبریل دا نام سن کے بھی دروازہ نہیں کھولیا۔ اگلا سوال انہیں کیتا، کہن لگیا قیل من معک، اے دس تیرے نال کون ہے؟ پہلے دی صورتحال ہو رہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا تو زمین تے آندے نے، زمین تو سدرۃ المنتہا تے جاندے نے، کوئی روک ٹوک نہیں، مجال ہے کوئی جبریل نو روکے؟ سارے فرشتے تو انہاں دے ماتحت نے۔ لیکن اج عجیب گل ہوئی پئی ہے کہ جبریل کہندا ہے دروازہ کھول، وہ پوچھدا ہے کون؟ تعارف کروا دیتا جبریل ہاں، لیکن دروازہ کھولن دی بجائے دوجا سوال انہیں جڑ دیتا، قیل من معک، اے دس تیرے نال کون نے؟ قال محمد، جبریل نے کہا میرے نال محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ اجے بھی نہیں کھولیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام دے تو دنیا میں کئی بندے نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام اتے نہ رکھ لیا کرو، پر میری کنیت دے اتے کنیت نہ رکھیا جی۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نا، اس نے کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، اے ابو القاسم، اے قاسم دے باپ۔ اس نے آواز دیتی کسی نے، تے حضور نے پیچھے مڑ کے ویکھیا۔ جدو پیچھے مڑ کے ویکھیا تو کہنے لگے حضور میں تانوں نہیں کہا، وہ فلانا ابو القاسم ہے، ان دے پتر دا نام بھی وہ بھی قاسم دا ابا ہے نا، تو میں اس نو کہا یا ابو القاسم۔ حضور نے فرمایا میرے نام اتے اپنی اولاد دے نام رکھو، لیکن میری کنیت دے اتے اپنی کنیت نہ رکھو۔ تو حضور نے اجازت دیتی محمد نام اپنی اولاد دے ہونے چاہیے، بلکہ اولاد دا نام رکھو ہی محمد۔ باقی محمد اسلم جرا نا وہ پہچان واسطے ہے، نام محمد ہے۔ گھر دے وچ 3-4 بھائی نے، بچے نے، کسی کا نام محمد اشرف ہے، کسی کا نام محمد افضل ہے، کسی کا نام محمد اسلم ہے۔ نیت کی ہوئے کہ سب کا نام محمد ہے، اگوں جرا افضل اشرف اسلم ہے صرف پچھان واسطے ہے، تاکہ انہیں فرق ہو جائے، ورنہ ہیں سارے ہی محمد۔ جس طرح کہ میرے والد گرامی فرمایا کرتے سن، میں اپنے سارے بچیاں دا نام محمد رکھے، اگوں اسد اللہ یا حبیب اللہ یا ظفر اللہ، وہ صرف پہچان واسطے ہے کہ پہچان ہو سکے کہ یہ کیڑا محمد ہے، ورنہ سارے بچیاں دا نام ہی محمد ہے۔ تو چونکہ محمد نام دے دنیا میں ہور لوگ بھی ہو سکتے نے،
پوچھا اس فرشتے نے جڑا آسمان تے پہرے دار ہے اور جس دی ڈیوٹی ہے تیرے نال کون نے؟ تے جبریل نے کہا محمد، اور دروازہ انہیں اجے بھی نہیں کھولیا، انہیں تیسرا سوال کر دیتا، قیل وقد بعث وارسل الیہ، اے وہی محمد پاک نے نا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجیا ہے، تے جنہاں نو لین واسطے جنہاں دی طرف تینوں بھیجیا گیا ہے، اے وہی محمد نے نا صلی اللہ علیہ وسلم، پکیاں پیا پکاندا ہے۔ بڑی سخت ڈیوٹی آج دی رات ہوئی کھوتی ہے، کیونکہ حکم اگے خود فرشتے نے کہا، جدوں اس نے کہا اے وہی محمد نے نا جنہاں نو نبی بنا کے بھیجیا گیا ہے، اے مبعوث ہوئے نے، اور اے وہی نے نا کہ جنہاں دی طرف تینوں بھیجیا گیا لین واسطے۔ تے اگوں جبریل نے کہا قال نعم، ہاں ہاں اے وہی محمد پاک نے۔ تے اس فرشتے نے دروازہ بھی کھول دیتا آسمان دا، تے نال کہندا ہے مرحبا بہی فنعم المجیء جا، خوش آمدید، جی آیاں نو، آن والے نو خوش آمدید، فنعم المجیء جا، آن والے نو خوش آمدید، اے آمدت باعث آبادی ماہ۔ تو فرشتہ کہنے لگیا بس یہی مینو حکم ملیا سی رب العالمین دی طرفوں، یہی حکم دتا گیا سی کہ اج میرا محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے دروازہ آسمان دا کھلے، ان دے علاوہ بھاویں کوئی آ جائے دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ تو اے پہلا آسمان سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ پہلے آسمان تے اس فرشتے دے نال نال سیدنا آدم علیہ السلام بھی حضور دے استقبال واسطے موجود نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھ کے تے انہاں نو سلام عرض کیتی، ابا جی السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام سب دے باپ نے سلام کہا نبی پاک نے، اور آدم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید سالے بیٹے اور سالے نبی، اے نیک بیٹے اور نیک نبی تینوں خوش آمدید ہوئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا براق اگے بڑھیا، اگے کی بڑھنا یعنی ایک قدم رکھیا تو دوجا آسمان آ گیا، دوسرے آسمان تے پہنچے، اتھے بھی وہی سوال جواب ہوئے، دروازہ بند سی، بواب نے وہی سوال کیتے جو تسی سن چکے ہو، اور پھر اس نے بھی دروازہ کھول کے کہا مرحبا بہی فنعم المجیء جا، مرحبا خوش آمدید آن والے نو، جی آیا نو۔ دروازہ ففتح، دروازہ کھول دیتا گیا۔ سرکار نے دیکھا کہ اس دوسرے آسمان تے حضور دے استقبال واسطے اللہ دے دو پیغمبر موجود نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے انہاں پیغمبراں نو سلام کیا۔ اتھوں پتہ چلیا مرتبے وچ آقا بڑے نے، سارے نبیاں نالوں مرتبے اور مقام وچ آقا بڑے نے، تے بڑا اگر چھوٹے نو سلام وچ پہل کر لوے تے ان دا مرتبہ گھٹدا نہیں۔ یہ بڑے دا بڑا پن ہے کہ بڑا ہو کے چھوٹے نو سلام کرے، یہ تو حضور دی سنت سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں باہروں مدینہ شریف میں تشریف لے آندے تے مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے بال کھیڈ رہے ہوندے تے حضور آ کے سلام وچ پہل کر دے، انہاں بچیاں نو کہندے السلام علیکم۔ ہن اج ویکھ لو، اج وڈیرا یہ چاہتا ہے وڈا جے رہنا، بھاویں وہ مال دولت انہوں چوکھی مل گئی ہے، بھاویں انہوں عزت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا ہے، کسی لحاظ نال وڈا ہو گیا ہے، تو وہ ہن چاہتا ہے کہ دوجے دا مینوں سلام کرن، میں کیوں سلام کراں، یہ میری عزت گھٹدی ہے۔ تھوڑے سامنے پیر کہے گا مرید مینوں آ کے سلام کرن، میں کیوں مریداں نوں سلام کراں۔
شاگرد کر استاد کہندا شاگرد مینوں آ کے سلام کرن میں کیوں سلام کراں، تے باپ کہندا اولاد نوں میں کیوں سلام کراں، میری اولاد مینوں سلام کرے۔ ہن وڈا اجر ہے نا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی مخلوق دے وچ کوئی وڈا ہے؟ ساریاں وڈیائیاں حضور تے آ کے ختم ہو گئیاں، مخلوق وچ سب تو بڑے افضل البشر نے، لیکن جتھے جا رہے ہیں سلام وچ پہل کر رہے ہیں۔ ہن حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نو بھی حضور نے سلام کیتا تو انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا، خوش آمدید کہا تے نال کہا اے صالح بھائی، اے نیک بھائی اور نیک نبی، تانوں بھی سلام ہوئے۔ پھر تیسرا آسمان آ گیا، وہ بھی بند، اتھے بھی جو فرشتہ ہے ڈیوٹی تے مقرر ہے اس نے وہی سوال جواب کیتے اور پھر دروازہ کھلیا۔ اتھے حضور دے استقبال واسطے تیسرے آسمان تے سیدنا یوسف علیہ السلام موجود سن۔ حضور نے سلام کہا، انہوں نے بھی کہا کہ نیک بھائی نیک نبی جی آیاں نو، وعلیکم السلام۔ چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام، پنجویں تے ہارون علیہ السلام، چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام، اور ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن۔ جویں زمین دے اتے قبلہ ہے کعبہ شریف، انساناں دا قبلہ ہے زمین دے اتے کعبہ، اسی طرح ستاں آسماناں دے اتے فرشتیاں دا قبلہ ہے بیت المعمور، اور اس قبلے دی بالکل سیدھ وچ ہے، اس قبلے دی بالکل سدھائی وچ ستویں آسمان دے اتے وہ قبلہ موجود ہے جو فرشتیاں دا قبلہ ہے، اس نو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس قبلے دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ نبی پاک ستویں آسمان تے پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سلام کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا وعلیکم السلام، اے میرے نیک بیٹے اور نیک نبی جی آیاں نو۔ اس طرح 7 آسمان سرکار عبور کر گئے۔ چھٹے آسمان تے جدوں آپ عبور کر رہے سن، اتھے ایک واقعہ پیش آیا، وہ بھی میں عرض کردہ جاؤں۔ چھٹے آسمان تے چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود سن اور حضور نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضور نو پوچھیا کہ اے اللہ دے نبی، کیا اے تہاڈا فرمان ہے، تہاڈی حدیث ہے، تساں کہہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت دے بعض عالم ایسے نے جو نبی تے نہیں نے پر بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو پوچھا، کہ کیا حضور اے تسی فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے نے، یہ تہاڈا ارشاد ہے، فرمان؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ میرا فرمان ہے، میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جڑے تواڈے امت دے کچھ علماء ایسے نے جنہاں دے اے مرتبے اور مقام نے کہ بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے نے، انہاں وچوں کوئی ایک وکھا دیو۔ اس ویلے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی روح نمودار ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام غزالی دی طرف اشارہ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے او علماء جو نبی تے نہیں نے لیکن شانہ ایسیاں نے کہ بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے نے، انہاں وچوں ایک ہے حضرت امام غزالی بل ایک ہی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ امام غزالی دی طرف متوجہ ہوئے، تو حضرت امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ یارو وڈا چھوٹے نو سلام کہہ دے تے کوئی مقام نہیں گھٹدا، کوئی مرتبہ نہیں گھٹدا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی نے تو امام غزالی غیر نبی نے۔ جدو حضور نے تعارف کروایا کہ انہاں
با کمال میری امت دے جو علماء نے جنہاں دی شانہ بنی اسرائیل دے نبیاں ورگیاں نے، نبی تو نہیں نے، انہاں جو کہے تے موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم امام غزالی نو، تے حضرت امام غزالی نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڑا دین کی تعلیم دینا ہے سلام دا جواب کیویں دینا چاہیے ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن حکیم فرماندا ہے جس ویلے تانوں کوئی سلام کہے تے تواڈے واسطے یہ جائز ہے چاہو تے اون دے سلام نو اسی طرح جواب دے دیو انہاں لفظاں وچ جویں انہیں کہا السلام علیکم تسی کہو وعلیکم السلام، تے چاہو تے اس تو بہتر جواب دیو۔ بہتر جواب کی ہے کہ صرف وعلیکم السلام نہ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زیادہ سونا طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے سلام دا جواب دینا۔ چنانچہ امام غزالی نے بھی موسیٰ علیہ السلام دے سلام دا جواب جو دیتا وہ احسن طریقے نہ دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نو یہ سوال کر دیتا کہ تسی سلام دا جواب دین لگیا مبالغہ کیوں فرمایا ہے؟ میرے سلام دا جواب تو اتنا ہی بنتا میں کہ السلام علیکم تسی کہندے وعلیکم السلام، اے جرا اگے طول دیتا ہے، مبالغہ کیتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبالغہ کیوں کیتا جی سلام دے وچ؟ یعنی اعتراض ہو گیا نا، امام غزالی دے اعتراض ہو گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کیتی کہ حضور جدوں رب تعالیٰ نے تانوں پوچھیا سی تواڈے ہاتھ وچ سی عصا مبارک، ڈنڈا سی، لاٹھی سی، تے رب تعالیٰ نے پوچھیا سی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ اے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ تو جواب تو اتنا ہی بنتا ہے نا کہ میرے ہاتھ وچ سوٹی ہے۔ اللہ نے پوچھیا تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے تو جواب بنتا ہے یا عصای، اے میری سوٹی ہے، لیکن تساں جواب دین لگیاں صرف اے نہیں کہا سی کہ اے میرا عصا ہے، میری سوٹی ہے، تساں کہا قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی والی فیہا مآرب اخری، کہ اے جی میری سوٹی ہے، میں اندر ڈھوں بھی لا لینا، تھک جاواں تے ڈھوں لا لینا، میں اندر بکریاں واسطے پتے بھی جھاڑ لینا، تے میرے کئی اور فائدے بھی یہ کر دیے۔ امام غزالی نے کہا سرکار رب نے تو کوئی نہیں پوچھا سی کہ اس عصا دے فائدے بھی دسو، تساں تو فائدے بھی گنوا چھڈے کہ یہ ایس کام آندی ہے، تے تساں رب تعالیٰ دے اس سوال دا جواب دین لگیا مبالغہ کیوں کیتا سی؟ علمی تباہر سامنے آ گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت دے بعض علماء نبی تے نہیں نے پر بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے نے۔ ہاں یہ گل سرکار مینوں تسی اعتراض کر رہے ہو کہ میں سلام دا جواب لمبا کر کے کیوں دیتا ہے، تساں اللہ تعالیٰ دے سوال دا جواب جنہ بندا سی اس تو زیادہ کیوں دیتا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی نو مخاطب کر کے فرمایا ادب یا غزالی، او غزالی اللہ دے پیغمبر کلیم اللہ نے ادب کر آپ دی بارگاہ دا، جرا نہیں کریں دی، جرا نہیں کریں دی، بحث نہیں کریں دی، ادب آپ دی بارگاہ دا ادب کرو۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا چھٹے آسمان تے جس نو سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اتوں میں پڑھیا تو میں تمہیں سناتا ہوں۔ بیت المعمور جو فرشتیاں دا قبلہ ہے، اتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتاں نماز پڑھائی اور پیچھے سارے فرشتے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ وچ نبیاں نو امامت کروائی سی،
تے بیت المعمور وچ تمام فرشتیاں دی آپ نے امامت کروائی، اور نماز دے اندر پہلی رکعت وچ سورہ والضحیٰ اور دوسری رکعت دے وچ سورہ علم نشرح دی تلاوت فرمائی۔ اے شمائم امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گل لکھی ہے کہ 2 رکعتاں پڑھائیاں تے ان جب سورہ والضحیٰ تے سورہ علم نشرح پڑھی۔ ایتھے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نو فرمائش کیتی کہ جبریل آیا تو میرے کول روزانہ اوسطاً 2 تو 3 مرتبہ جبریل حضور دی خدمت میں حاضر ہوندے سن، 2 تو اوسطاً 2 تو 3 مرتبہ ڈیلی یہ ان کی حاضری ہوندی سی۔ فرمایا حاضر تو بار بار ہویا ہے لیکن کدے تو اپنی اصل شکل نہیں دکھائی، جی میں تو 600 پراں والا فرشتہ ہیں کہ 2 پر تیرے ایڈے بڑے نے کہ مشرق تو مغرب تک پہنچتے نہیں، میں چاہنا کہ میں تینوں اصلی شکل وچ ویکھاں۔ چنانچہ یہ وہ مقام ہے جتھے جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی اصل شکل دکھائی۔ تو جدوں جبریل نو اصلی شکل وچ حضور نے ویکھیا تے ایڈا سوہنا فرشتہ ہے جبریل امین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، اور اس تعجب دا ذکر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کعبہ قوسین تے پہنچ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کیتا سی۔ جدوں ملاقات ہوئی نا تے اتھے جا کے کہا سی کہ رب کریم تو اے جبریل نو کڈا سوہنا بنایا ہے، بڑا سوہنا فرشتہ بنایا ہے۔ تے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب تو جبریل دی تے تعریف کر رہے ہیں۔ اور اقبال نے کہا سی نا، علامہ اقبال نے، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، اقبال نے کہا سی، علامہ اقبال، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ فرمایا حبیب تو جبریل دی تو تعریف کر رہے ہیں کہ میں جبریل نے بڑا سوہنا بنایا، تو سونے کدی اپنا سراپا بھی ویکھیا ہی، اپنے آپ تو بھی تو جاتی پا کہ تینوں میں کڈا سوہنا بنایا ہے۔ تو جاتا جبریل دے تائیں سندر حسن جمالوں، سندر کہندے نا سونے نو، تو جاتا جبریل دے تائیں سندر حسن جمالوں، نہیں زیادہ عزت اسنو تیریاں زلفاں نالوں، زلفاں تیریاں روز قیامت ایسی عزت پاون، ایک ایک والوں لکھ لکھ آسی جنت اندر جاون۔ تو یہ 7 آسماناں دے اتے سدرۃ المنتہا مقام ہے جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتیاں نو حکم دیتا کہ تسی سدرۃ المنتہا، وہ ایک درخت ہے، بیری دا درخت ہے، سدرہ کہندے نے بیری نو، تے منتہا دا معنی آخری، سدرۃ المنتہا آخری بیری رب نے اوتھے بنا رکھی، اور وہ بیری بہت بڑی بیری ہے، ایڈی چھوٹی بیری تو نہیں جی میں اتنے دنیا میں اسی اگانے ہاں، وہ اپنی شان دے لائق بہت بڑا درخت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دے بیر مٹکے مٹکے جڈے نے، اور اس بیری دے پتے ہاتھی دے کناں جڈے نے، اس دا طول و عرض کنا ہے اللہ تعالیٰ ہی جاندا ہے، بہت بڑا درخت ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے کنے ہونے نے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب دے لشکراں نو سوائے اس دے ہور کوئی نہیں جاندا۔ اتنی کثیر تعداد فرشتیاں دی ہے، لیکن وہ سارے فرشتے اس دن معراج دی رات اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتو تسی سارے سدرۃ المنتہا اس بیری دے پتیاں دے اوتے آ کے بہ جاؤ تے میں اپنے حبیب نو سامنے لے آنا تے میرے حبیب دا اجتماعی دیدار کر لو تاکہ تہاڈی معراج ہو جائے۔ یہ نبی اجے معراج ایندی ہونی ہے، اجے راستے معراجاں کراندا جاندا ہے،
مسجد اقصا دے وچ پیغمبراں نے ساریاں نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی، پیغمبراں دی معراج ہو گئی۔ سدرۃ المنتہا بیری دے درخت دے اُتے فرشتیاں نو بٹھا کے حضور دا دیدار کرایا۔ رب تعالیٰ سورہ نجم دے اندر فرماندا ہے جدوں فرشتے آ کے بہ گئے اس بیری دے پتیاں دے اُتے، سارے آ کے بہ گئے تے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، تعداد وچ اینے فرشتے سن کہ اس بیری دے تھلے سایہ ہو گیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، سایہ ہو گیا۔ تو سرکار نے اس طرح سب نو اجتماعی دیدار فرشتیاں نو عطا فرمایا، اور سدرۃ المنتہا تے آپ نے تھوڑی دیر تک آرام بھی فرمایا، تھوڑی دیر تک آرام کیتا۔ پھر آپ نو جنت اور دوزخ دا مشاہدہ فرمایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا۔ انج لگتا ہے کہ جویں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلطنت دے وزیر اعظم نو ہر شے وکھاریا ہوئے کہ حضور آدھی ملک اور آدھی جائیداد دی ہر شے نو ملاحظہ فرما لو، آ جنت بھی آ کے ویکھ لو، آ دوزخ بھی آ کے ویکھ لو، میری سدرا بھی ویکھ لو، اے فرشتے نے یہ بھی ویکھ لو، ایک شے وکھائی جا رہی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دوزخ دا جدوں ملاحظہ کیتا تو فرماندے نے کہ دوزخ دے اندر کچھ دوزخی ایسے دیکھے جنہاں دے سر پتھراں دے نال کچلے جا رہے سن۔ فرشتے پتھر مار دے نے، سر پھیتی ہو جاندہ ہے تے پھر جڑ جاندہ ہے، وہ پھر پتھر مار کے سر پاش کر دیندے نے، سر ٹکڑے ہو جاندہ ہے پھر جڑ جاندہ ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ حضور نے فرمایا میں جبریل نو پوچھیا یہ کیسے مجرم نے، یہ کہڑے مجرم نے کہ دوزخ دی سزا ہی نہیں مان دی سی، دوزخ دی آگے چ پیا ہے تے اتوں اے جڑا پتھر والا عمل ہے، بار بار سر توڑے جا رہے ہیں، وہ پھر جڑ جاندے نے، پھر توڑے جا رہے، کون نے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی امت دے بے نماز لوگ نے، یہ تہاڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے اللہ دے حضور سر جھکان دے نہیں سن۔ یہ سر کندے واسطے بنیا ہے؟ رب دی بارگاہ وچ جھکن واسطے بنیا ہے۔ یہ سر جس کم لئی بنیا ہے، جدوں یہ سر وہ کام ہی نہیں کردا پیا، جدوں اللہ دے حضور انہیں جھکنا سی جھکدا نہیں پیا، تے ہن ایسے سر توڑے جان دے قابل نہیں، ہن انہاں نو پاش ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا میں کچھ ایسے دوزخی دیکھے جنہاں دے سامنے ہانڈیاں دے وچ صاف گوشت بھی پیا ہے تے بدبودار متعفن گوشت بھی پیا ہے، لیکن صاف ہانڈیاں دی طرف ہاتھ نہیں بڑھان دے تے او بدبودار گوشت کھا رہے نے، مجبور نے، توفیق ہی نہیں کہ صاف گوشت کھان، وہ بدبودار گوشت کھا رہے نے۔ فرمایا جبریل یہ کون نے؟ کیا اپنی حق حلال دی بیویاں نو چھوڑ کے تے نامحرم عورتاں دے نال تعلقات بنان والے تے بدکاریاں کرن والے یہ لوگ نے جڑے اج صاف گوشت تو صاف ہانڈی تو محروم نے، اور وہ بسیا ہوا گوشت اور سڑیا ہوا گوشت کھان تے مجبور۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں دیکھیا دوزخ دے اندر کچھ ایسے دوزخی نے جنہاں دے ہونٹ اور زباناں لوہے اور آگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہی نے، ہونٹ کٹے جاندے نے وہ پھر جڑ جاندے نے، پھر کٹے زباناں بھی کٹیاں جا رہی ہیں پھر جڑ جاندیاں نے، یہ عمل جاری ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ نے؟ کیا تہاڈی امت دے یہ فتنہ باز اور فتنہ پسند علماء نے، یہ مولوی نے، یہ فسادی مولوی نے جو امت دے اندر جوڑن دی بجائے پھوڑ دے سن اور نت نمے فتنے پیدا کرتے سن، یہ فتنہ باز اور بے عمل علماء نے۔ فرمایا میں دیکھیا کہ کچھ لوگ دوزخ وچ ایسے نے جنہاں دیاں شکلاں سور ورگیاں نے، خنزیر دیاں شکلاں نے۔ حضور نے فرمایا میں جبریل نو پوچھا یہ کون نے؟ کہا جی یہ عدالتاں وچ تے تھانے کچہری وچ جا کے جھوٹھی گواہیاں دین والے لوگ نے۔ پھر فرمایا کچھ مجرم ایسے دیکھے جنہاں دیاں اکھاں نیلیاں نے، چہرے سیاہ نے تے منہ دے وچوں لہو تے پیپ وگ رہا ہے۔
حضور نے فرمایا جبریل اے کون نے؟ کہ جی یہ تہاڈی امت دے شرابی تے نشئی نے۔ اسی طرح حضور فرماندے نے کہ کچھ مجرم ایسے نے کہ فرشتے چھریاں دے نال انہاں نو ذبح کردے نے، وہ پھر زندہ ہو جاندے نے، پھر ذبح کردے نے، پھر زندہ ہو جاندے نے، یہ عمل سزا دا عمل مسلسل جاری ہے۔ فرمایا جبریل اے کون نے؟ کہ جی یہ وہ لوگ نے جو قاتل نے، دنیا دے وچ انہاں نے قتل کیتے سن، اج اس جرم دے وچ سزا پا رہے ہیں کہ فرشتے چھریاں دے نال انہاں نو ذبح کر رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے میں دیکھیا کہ دوزخ دے اندر، حالانکہ دوزخی جنہاں نو دوزخ دی سزا ملنی ہے انہاں دے جسم نو پھیلا دیتا جائے گا، بہت بڑے بڑے انہاں دے جسے ہو جان گے، عظیم الجسہ، پہاڑ ورگے، پہاڑاں طرح وچ ایک ایک بندہ پیا ہوئے گا، ایڈے ایڈے بڑے بڑے انہاں دے جسم ہون گے۔ لیکن حضور فرماندے نے جتھے یہ بڑے بڑے جسماں والے دوزخی ہون گے، میں ویکھیا کہ اوتھے کچھ دوزخی ایسے ہون گے جنہاں دیاں جسامتاں سائز کیڑے مکوڑے تے چیونٹیاں دے برابر ہون گیاں، ایڈے چھوٹے ہون گے کہ وہ رینگ رہے ہون گے تے دوجے دوزخی انہاں نو پیراں تھلے لتاڑ رہے ہون گے تے مدھ رہے ہون گے۔ حضور نے فرمایا جبریل آئے کون نے جنہاں دی سائز ایڈے چھوٹے ہو گئے ہیں؟ کہ جی یہ دنیا میں تکبر کرنے والے نے، اپنے آپ نو بڑا سمجھدے سن، رب نے اوویں ہی چھوٹا کر کے دوزخ سٹیا۔ حضور نے فرمایا میں عورتاں نو ویکھیا دوزخ دے وچ اگ دے کپڑے انہاں دے پہنے ہوئے نے، اگ دے کپڑے نے، فرشتے اگ دے گرز دے نال مار دے نے، کتے جیسی آواز نکال کے بھونک دیاں نے۔ میں پوچھا جبریل اے کون نے؟ کہا یا رسول اللہ تہاڈی امت دیاں یہ عورتاں نے کہ جدوں کوئی گھر دا عزیز فوت ہو جاندا تے وین کردیاں سن تے پٹدیاں سن تے نوحہ کرن والیاں سن تے اپنے خامدان نو ستان والیاں سن۔ اسی طرح حضور فرماندے نے والدین دے نافرمانہ دی سزا بھی دیکھی، القصہ معاملہ یہو جہاں گلاں تے آپ پسند ہی نہیں کرتے۔ جدوں یہو جہاں سزاواں بیان کیتیاں جان نا پھر سارے نو سپ سونگ جاندے۔ ہاں نعرے کدوں لگتے ہیں؟ جدوں رحمت دیاں گلاں سنائیے، مڑ مولویاں دی خدمت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیندے نے، تو پھر مولوی کیوں تانوں یہو جہاں گلاں سنان؟ آپ دے انہوں نقصان کرنا ہے گا، وہ تمہیں رحمت بھریاں گلاں سنان گے، جو مرضی کرو جی، ستے ان گیا ستے خیران جدہ سائیں مگر ہووے، کیوں فکر کرے یارا مساوی اگیرے دا، انہوں ستے خیران جدہ سائیں۔ ہائے ہائے ہائے، مڑ جناب اٹھتے ہیں، نوٹ مارے جا رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، واہ جی واہ، کیوں خوشخبری سنا رہے ہیں؟ یہ مسئلے صحابہ نہیں پتہ سن۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت گریہ دی وجہ تو آپ دے خدین کریمین اینا گلاں دے اتے رو رو کے تے نشان پہ این لکیراں پہ گئی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کسے قبر نو ویکھ دے تے رو رو کے ہچکی بند جاندی۔ چلو جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دیتیاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، یا اللہ تے راضی ہو گئے۔ لیکن خوف خدا، پیغمبر آئے دنیا بچ آئے، اگاں دا آخرت دا فکر دیوان واسطے آئے نے یا بے فکر کرنے واسطے آئے نے؟ میں تانوں پوچھدا پیا، پیغمبراں دے آن دا کی مقصد ہے؟ دنیا میں آ کے لوکاں نو ڈر سنان واسطے آئے کہ نہیں؟ آخرت دا فکر سنان واسطے آئے کہ نہیں؟ فکر دین واسطے آئے نے، بے فکر کرنے واسطے تو نہیں آئے۔ تو یہ کیڑی دین دی گل ہو رہی، دین دی خدمت ہو رہی ہے کہ اسی جناب کہنے ہاں کیوں فکر کرے یارا مساوی اگیرے دا، انہوں ستے خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے۔ تے آئے سرکار نے پھر جڑے جو کچھ بیان فرمایا ہے، شاعر دی گل نوں سچا سمجھو گے کہ حضور دی گل نوں؟ یہ تو شاعر ہے نا،
پتہ نہیں کیڑی قرآن دی آیت اور حدیث دا ترجمہ ہی کر رہا ہے یہ جرا سب ہی خیرانے۔ حضور فرماندے نے دوزخ دا ملاحظہ فرمایا، دا اے سزاواں دیکھی، پھر فرماندے نے جنت دا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ ہن اپنے ذوق دی گل آ گئی، کرائسس وچوں نکل آئے ہیں، بحران وچوں جرا کوئی 5-7 منٹ سننا اوکھے اندر نکل آئے ہیں، ہن میں جنت دی گلاں سناواں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنت نو ملاحظہ کرن واسطے تشریف لے گئے تو جنت دیاں حوراں دیدار مصطفیٰ دے لئی جنت دے چباریاں تے میناریاں تے چڑھ آئیاں، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں والے نگاہ بھر کے نہیں ویکھیا۔ حضور فرماندے نے اے عمر میں تیرا جنت وچ محل ویکھیا، پر باہروں ویکھیا، محل دے اندر نہیں گیا، تیری غیرت دی وجہ تو کہ اندر حوراں تیریاں سن، تیریاں منکوہا عورتاں سن، اس لیے اندر نہیں گیا۔ حوراں دی سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کر دی، کملی والیا رحمت للعالمین ہے، تیری رحمت تو سب نے فیض پایا، تو سب نے حصہ پایا، تیری رحمت دا مینوں فیضان کی ملدا ہے، مینوں حصہ کی ملدا ہے۔ فرمایا جا میں تینوں اپنا کالا بلال دیتا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حوراں دی سردار ہاں، میرا حسن تے دیکھو، میری خوبصورتی تا ویکھو۔ تے جناب دے غلاماں وچ بڑے بڑے سوہنے بندے موجود نے، ابو بکر صدیق ورگے، عمر فاروق ورگے، تے میرے واسطے حضور یہ بلال رہ گیا کالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تا تیرے سوال دے اتنے میں تینوں بلال بخش دیتا ہے، اجے اندے کول پوچھیا تے ہے نہیں، خبرے تینوں قبول بھی کردا ہے کہ نہیں۔ اور وہی گل ہوئی جدوں آگے حضور نے فرمایا بلال، ایک تے فرمایا کہ جنت دے وچ میں ویکھیا کہ میرے اگے اگے تیرے پیراں دا کھڑکا آندا سی، میں جنت وچ تیرے پیراں دا کھڑکا سنیا، تو کی عمل کرنا ہے؟ عرض کیتی حضور ایک عمل ہے، شاید وہ ہوے۔ فرمایا کی؟ جی میں جدوں بھی وضو کرنا تے 2 نفل تحیت الوضو دے پڑھ لینا۔ حضور نے فرمایا بس یہ جنت میں جڑا تو اپڑیا پیا ہے نا، اجے دنیا میں موجود ہے، پر تیرے پیراں دے کھڑکے چہل قدمی تو جنت ہی کرتا پھرنا ہے، یہ اس سے دا نتیجہ ہے۔ تو پھر جدوں فرمایا کہ میں حوراں دی سردار دے نال تیری شادی کر دیتی، لال میں حوراں دی سردار تینوں دے دیتی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جناب دی مہربانی ہے، جناب جنت دین، جنت دیاں نعمتاں دین، جو مرضی فرمان، آپ دی شفقت ہے، لیکن کملی والیا تے جنت جدوں مل جائے گی تو تسی کتھے ہوو گے؟ تسی کتھے ہوو گے؟ فرمایا جنت مل گئی، جنت حوراں دی سردار مل گئی، اجے مینوں پوچھنا ہے؟ تو جو انہوں نے پھر بلال نے جواب دیتا، اس نو پنجابی شاعر نے اپنے لفظوں میں انج کہا کہ او جنت تیری کوڈیوں وچاں جتھے تو نظری نہ آویں، تے او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو جلوہ فرماویں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتیاں نال بھی سن چکے ہو ملاقات کی تھی، اسرائیل دے نال جدوں ملاقات کی تھی نا، اسرائیل علیہ السلام دے نال ملاقات کرن دے بعد آپ نے جبریل نو فرمایا جبریل اے جڑا فرشتہ ہے نا یہ کون ہے؟ یہ طبیعت سخت لگتا ہے، ان کا مزاج بڑا کھربا جیا ہے، یہ جدوں میں ان دے سامنے آیا مینوں ملیا تے ہے، جی آیا نو بھی آکھیا اسوں، احترام بھی کیتا اسوں، ادب بھی کیتا اسوں، لیکن ان دے متھے دی گنڈ نہیں کھلی، مطلب ہسیا نہیں، مسکرا کے نہیں ملیا۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس نو معذور سمجھو، جدوں دا یہ پیدا ہویا ہے اسی اینو ہسدا ویکھیا ہی نہیں، ان دا مزاج ہی اتنا سخت ہے، طبیعت ایسی ہے کہ انہیں ہسن دا ول ہی نہیں سکھیا، لیکن حضور دی تشریف آوری تے خوش بھی ہے، بہت خوش ہے۔ فرمایا پر مینوں ان دے نال کم ہے، واپس تشریف لایا کیا اے اسرائیل موت دا فرشتہ تو ہے، ملک الموت تو ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی اللہ نے میری لائی ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے طبیعت دا بڑا سخت ہے،
تو جان تو کڈنی ہے، تو میں اپنی امت دی سفارش کرن لگیا تیرے اگے کہ جس ویلے میری امتی دی جان قبض کریں تو ہاتھ ہولا رکھیں، سختی نال نہیں، نرمی دے نال میرے امتی دی جان قبض کریں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات دی جس نے تانوں برحق پیغمبر بنایا ہے، تسی تے اج فرما رہے ہو کہ میری امت دے نال نرمی کرنا، مینوں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں 1000 مرتبہ حکم ہوتا ہے کہ اسرائیل جدوں میرے حبیب دے امتی دی واری آوے روح قبض کرن لگے تے آسانی نال قبض کریں۔ اس لیے تے اے امت مرحومہ ہے، اے امت مرحومہ ہے، اس تے رحم کیتا گیا ہے۔ تو جنت دوزخ دا مشاہدہ فرمان دے بعد ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تو اگے روانہ ہون لگے۔ سدرۃ المنتہا یہ بارڈر ہے کہ جبریل امین اس تو اگے نہیں جا سکتے، اتھے آ کے ٹھہر جاندے ہیں۔ تو بیان تو میں اگے کرنا چاہتا سا لیکن مینوں وقت اجازت نہیں دے رہا، چلو اتھوں اگے لے کے چلاں گے انشاءاللہ اگلے جمعے، جو اسی تک اعراج بیان کرنا سی، لیکن سدرہ تو ہی انشاءاللہ سفر اگے تو بیان کریں گے کہ پھر سدرہ تے کی ہویا، سدرہ تو اگے گیا تو پھر کی۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو شانہ نے جو مقامات نے انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔